اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی ویڈیو جس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کی مشہور زمانہ تصنیف نقوش عصمت کی روشنی میں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور فضائل کا تذکرہ کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر آڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ نقش زندگانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس میں گرامی فاطمہ تھا جس کا انتخاب قدرت نے اس لیے کیا کہ اپنے اتباع کرنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی تھی۔ القاب زہرا، رازیہ، مرضیہ، صدیقہ، بضعت رسول، ام ابیہا وغیرہ۔ ام ابیہا لقب کا راز یہ ہے کہ آپ نے پدر بزرگوار کو شفقت مادری بھی فراہم کی اور آپ سے نسل کی بقا بھی رہی۔ ولادت باسعادت 5 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ بعثت رسول کے 5 برس کے بعد، اگرچہ کہ بعض علماء نے بعثت سے 5 برس پہلے بھی لکھا ہے، پر ان کا خیال یہ ہے کہ جناب ختیجہ کے عقد اور معصومہ کی ولادت میں 20 سال کا فاصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بطن جناب ختیجہ سے قاسم پیدا ہوئے، پھر 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ عبداللہ بھی بعثت سے پہلے ہی پیدا ہوئے، کم سنی میں وفات پا گئے۔ حالانکہ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ 2 فرزندوں کے بعد 20 سال کا فاصلہ نہیں رہ جاتا، بلکہ 5 یا 7 سال کا ہی رہ جاتا ہے۔ جناب ختیجہ نے اپنے تمام پیغامات رد کر کے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا، لہٰذا اس وقت تمام عورتوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا اور کوئی آپ کے پاس امداد نہیں تھی۔ قدرت نے جناب آسیہ، جناب مریم، جناب کلثوم خواہر حضرت موسیٰ جیسی مقدس خواتین کو خدمت کے لیے بھیجا کہ جو راہ خدا میں ایثار کرنے والوں کا انعام بھی ہے، اور پھر خدا کریم کی غیبی امداد کا ایک بہترین مرقع بھی ہے۔ آپ سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ جو باقی نام اکثر بیان کیے جاتے ہیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ، وہ سرکار کی ربیبہ تھیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جناب ختیجہ کی بیٹیاں تھیں یا پھر جناب ختیجہ اگر باکرہ تھیں اور تو ان کی بہن حالہ کی بیٹی، جیسا کہ بعض علماء نے ثابت بھی کیا ہے۔ یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ رسول کا عقد 25 سال کی عمر میں بعثت سے 15 سال پہلے ہوا، اور 5 سال تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان تینوں بیٹیوں کا عقد بعثت سے پہلے ہی عتبہ اور عتیبہ فرزندان ابو لہب اور ابو العاص بن ربی سے ہو چکا ہے۔ اب یہ بات تقریباً ناممکن اور بعد از قیاس ہے کہ 10 سال کے اندر تینوں بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں، پھر ان کا عقد بھی ہو، اور جبکہ درمیان میں قاسم اور عبداللہ کی ولادت کا وقفہ بھی ہمیں رکھنا پڑے گا۔ پھر اگر کسی صورت سے انہیں دختران پیغمبر فرض بھی کر لیں تو یہ وہ دختران ہیں کہ جن کا عقد کفار سے ہو چکا ہے۔ کفار سے عقد ہو جانے کے بعد مسلمان سے عقد نہ اسے مستحق کے منصب بنا سکتا ہے اور نہ ہی ذوالنورین ہونے کے لیے لڑکی کا نور ہونا ضروری ہے، اور یہ شرف صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ 5 برس کی عمر میں 10 بعثت میں 10 رمضان المبارک کو جناب ختیجہ کا انتقال، کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا پہلا عظیم صدمہ، اور جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراق ختیجہ کا صدمہ اور شدید ہوا، اور آپ برابر انہیں یاد کرنے لگے۔ وفات جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جناب فاطمہ کا دوسرا امتحان اس وقت ہوا کہ جب قدرت نے رسول کو حکم ہجرت دی اور آپ حضرت علی علیہ السلام کو بستر پر لٹا کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ گھر دشمنوں اور قاتلوں کی نرغے میں گھرا ہوا تھا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر موجود تھیں، لیکن تمام رات کسی بھی طرح کے خوف و ہراس کا اظہار نہیں کیا اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے رات گزاری۔ ہجرت کے بعد کہ جو پہلا عظیم مارکہ پیش آیا وہ جنگ بدر ہے۔ ایک فطری سی بات ہے کہ باپ کو ان حالات میں بیٹی جہاد سے روکتی ہے، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا نے دین خدا کے معاملے میں کسی طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیشہ ایثار اور قربانی سے کام لیتی رہیں۔ جنگ بدر کے خاتمے کے بعد آپ کا عقد مولائے کائنات سے ہوا، جبکہ آپ کے فضائل
اور کمالات کا شہرہ سن کر تمام بڑے بڑے افراد نے آپ کو عقد کا پیغام دیا۔ وہی خدا نے سب کے پیغامات کو ٹھکرا دیا۔ نور کا رشتہ صرف نور سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو یہ عقد عمل میں آیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پیغام پر رسول نے مہر کا مطالبہ کیا۔ 500 درہم میں زرہ فروخت ہوئی اور اسی مہر کے مال سے، مطلب جناب سیدہ کا مہر جو قرار پایا، اس کے بعد اسی میں سے جہیز کا سامان بھی تیار ہوا۔ مہر کی رقم لے کر رسول اللہ نے جہیز کا انتظام کیا۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جہیز دراصل لعنت نہیں ہے، ایک سنت ہے۔ البتہ اس کا انتظام مہر کی رقم سے ہونا چاہیے۔ ضروریات زندگی کی حد تک یہ سامان محدود رہنا چاہیے۔ مہر سے زیادہ جہیز کا مطالبہ کرنا یا مہر ادا کیے بغیر جہیز کا تقاضا کرنا یقیناً ایک بدعت ہے کہ جسے ظالمانہ حرکت اور نفسانیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جہیز کی کل تفصیل ہے: 1 سفید پیراہن، 1 چادر، 1 حلہ سیاہ، 1 تخت خواب، 2 عدد توشک، 4 تکیے، 1 چٹائی، 1 چکی، 1 کاسہ مسی، 1 مشک، 1 ظرف لباس شوئی، 1 کاسہ شیر، 1 ظرف آنجوری، 1 پردہ، 1 لوٹا، 1 پوست برائے فرش، 1 سبوئے گلی، 2 مٹی کے پیالے اور 1 ابا۔ اس سامان کی مجموعی قیمت 63 درہم تھی، جبکہ مہر کی رقم 500 یا پھر 480 درہم تھی۔ عقد کے چند دنوں کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کا انتظام ہوا۔ بنی ہاشم کی خواتین، مخصوص اصحاب کرام نے اس جلوس میں حصہ لیا۔ نہایت احترام کے ساتھ دختر پیغمبر کو مولائے کائنات کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس طرح سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے آئے اور داماد سے یہ سوال کیے کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، عبادت خدا میں بہترین مددگار، جس سے داماد اور سسر کی گفتگو کا اندازہ اور رشتے کی پاکیزگی کا فلسفہ اور زوجہ کی عظمت و جلالت کا راز کھل کر سامنے آیا۔ اسلام میں مال اور جمال کی کوئی قیمت نہیں، اصل ایمان کردار ہے، اور اس میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی مرد صدیقہ طاہرہ کے مثل اور نظیر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جناب فاطمہ کا اگلا امتحان تھا وہ جنگ احد کی صورت میں پیش آیا۔ اس جنگ میں صورت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی حفاظت رسول میں 16 گہرے زخم کھائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، لیکن سیدہ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ کرنے کے بجائے باپ کی مرہم پٹی بھی کی، شوہر کا علاج بھی کیا، اور ذوالفقار حیدری کی صفائی کی فرض کو بھی انجام دیا۔ اس کے بعد جنگ احزاب 5 ہجری، جنگ خیبر 7 ہجری کے مارکے میں بھی جناب سیدہ کے سامنے یہ مارکے پیش رہے، اور ہر مارکے میں مولا علی علیہ السلام جان کی بازی لگاتے، لیکن کبھی بھی سیدہ نے باپ سے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کام آ گئے تو پھر آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فضہ جیسی کنیز عطا کی، تو اس کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ یہ رہا کہ گھر کا کام ایک دن فضہ کرے گی اور آپ آرام، اور ایک دن آپ کام کرتی تھیں اور فضہ آرام کرے، تاکہ اسلامی مساوات بھی قائم رہے اور کنیزوں کو کنیزی اور ذلت کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ 9 ہجری، مباہلے میں نصارہ نجران کی بیجا ضد کی وجہ سے مباہلے کی نوبت آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں حضرت علی، حسن و حسین کے علاوہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی میدان مباہلہ میں لے کر آئے، اس اہتمام کے ساتھ کہ خود آگے اور پیچھے علی کو رکھا، درمیان میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رکھا، تاکہ ان کا مکمل پردہ اور ان کی مرکزی شخصیت بھی برقرار رہے، اسلام کا نصاب صداقت بھی مکمل ہو جائے۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد زندگی کا پہلا اور آخری حج انجام دیا، کہ جس میں تمام اہل خانہ کو بھی شرکت کی دعوت دی، اور حج کی واپسی پر مقام غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا، کہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے مستقبل میں 11 ہجری ماہ صفر کی 28 تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ کا
قیام صدیقہ طاہرہ کے گھر میں تھا اور سر آپ کی آغوش میں۔ ملک الموت میں نے جب آواز لگائی تو آپ نے رسول کو اطلاع دی۔ آپ نے کہا بیٹی اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے کہ جو کسی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتا، یہ صرف تمہارے در کا شرف ہے کہ بغیر اجازت اندر نہیں آ رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پہلا انقلاب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے سقیفہ میں جمع ہو کر اس خلافت کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ جس کا فیصلہ میدان غدیر خم میں ہو چکا تھا۔ خلافت کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے صدیقہ کے گھر کا رخ کیا اور باپ کے انتقال کی تعزیت پیش کرنے کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ علی کو گھر سے نکالو، دربار میں بھیجو، بیعت کرے ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اور بعض روایات کی بنا پر دروازے سے اٹھتا دھواں بھی دکھائی دیا تھا، جس کے بعد دروازے کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پہلو اقدس پہ گرایا گیا اور آپ کے فرزند محسن نے شکم مادر میں ہی شہادت پائی۔ حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے گئے، ان سے جبری بیعت کا مطالبہ کیا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فریاد کی کہ میں قمیض رسول کو سر پہ رکھ کے بددعا کروں گی، جس پر مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہو گئیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے سلمان کے ذریعے پیغام بھیج کر بی بی کو خاموش۔ بیعت کے مطالبے کے بعد حکومت نے جو دوسرا اقدام کیا تھا وہ یہ تھا کہ فدق کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالصہ تھا کہ جسے آپ نے اپنے صاحبان قرابت کے حق ادا کرنے کے حکم الہی پر جناب فاطمہ کو ہبہ یعنی گفٹ کیا تھا، اس پہ قبضہ کیا اور آپ کے نمائندے کو نکال باہر کیا۔ اس ظلم پر احتجاج کرنے کے لیے آپ ہاشمی خواتین کے حلقے میں دربار میں آئیں، نہایت ہی تفصیل خطبہ ارشاد کیا کہ جس میں اپنے باپ کے احسانات، شوہر کی خدمات، اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے میراث کی آیتیں پیش کی تاکہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو قرآن سے قائل کیا جا سکے، ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جا سکے، لیکن امت قرآن پر آیات قرآن کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اپنے حق فدق سے محرومی، شوہر کے حق خلافت سے محرومی، شکم اقدس میں محسن کی شہادت، پہلو کی شکستگی، یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر دختر پیغمبر باپ کے بعد دنیا میں 75 یا 95 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ ماہ جمادی الاول کی 13 یا جمادی الثانی کی 11 ہجری کی 3 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کہ جس پر جناب امیر نے یہ مرثیہ پڑھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد زہرا کا فراق اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی بھی چاہنے والے کے لیے بقا نہیں اور سب کو ایک دن رخصت ہو جانا ہے۔ وقت آخر آپ حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں اور جناب اسما سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ دختر پیغمبر زندہ ہیں، اور جب یہ آواز موقوف ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں انتقال کر گئی۔ میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام کو پاس بٹھا کر وصیتیں کی کہ میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھائیے گا، میرے ظالموں کو شرکت نہ کرنے دیجیے گا، میرے بعد امامت سے عقد کیجیے گا، ایک دن میرے بچوں کے ساتھ گزاریے تاکہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس۔ بچوں کا بھی اس قدر خیال رکھا کہ اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بالوں میں شانہ کیا، کپڑے دھو کر رکھ دیے، کھانا تیار کیا تاکہ بچوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے، امیر المومنین علیہ السلام کو بھی زحمت نہ ہو۔ جس صورتحال کو دیکھ کر مولا نے اس غیر معمولی مصروفیت کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرا خواب سچا ہے، لہٰذا آج میں بابا کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن دیا، بچوں نے ماں کو رخصت کیا، جنازہ رات کی تاریکی میں اس تابوت کے اندر اٹھایا گیا کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں تیار کرایا تھا۔ اس طرح چند اہل خانہ اور مخلصین کے درمیان جنازہ دفن کیا اور صورتحال کے پیش نظر نشان قبر بھی غیر واضح بنائی گئی۔ دوسرے دن یہ خبر عام ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ قبر کھول کر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، کوئی قبر زہرا کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے پائے۔ اس طرح یہ مصیبت ٹل گئی تھی اور قبر زہرا محفوظ رہی، جس کے بعد قبر اطہر پر روضہ بھی تعمیر ہوا اور سینکڑوں سال قبر اطہر زیارت گاہ خلائق بنی رہی، یہاں تک کہ ابن سعود کے مظالم نے روضے کو منہدم کیا اور نشان قبر بھی نامعلوم بنا دیا گیا۔ 8 شوال 1344 ہجری روضے کے انہدام کے بعد تقریباً 25 سال تک وہ حجرہ برقرار رہا کہ جس میں معصومہ باپ کی وفات کے بعد بیٹھ کر ماتم کیا کرتی تھی، لیکن 1988 میں
وہ حجرہ بھی منہدم کیا اور اب اس کے آثار بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی چند مثالی کردار۔ آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھیں، لیکن کبھی بھی راحت و آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو کبھی پسند نہیں کیا۔ آپ کے والد محترم مختار کل کائنات تھے، آپ ان کی اکلوتی بیٹی تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ کے شوہر امیر المومنین تھے، لیکن آپ نے اپنی تمام زندگی کسی بھی طرح کی فرمائش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کرنے کے بعد بھی وقت آخر معذرت کی۔ آپ کے فرزند سرداران جوانان جنت تھے اور ان کے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہیا تھے، لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی بسر کی گئی۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولاد عطا کی، امام حسن، امام حسین، جناب زینب و ام کلثوم اور جناب محسن علیہم السلام، اور آنے والے سب کو راہ خدا میں قربان کر دیا گیا۔ آپ کائنات کی تنہا خاتون کہ جن کے رشتہ ازدواج میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم تھے اور جس کا رشتہ عرش اعظم پر ہوا۔ آپ کائنات کی وہ منفرد خاتون کہ جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کا مادہ فراہم کیا گیا، کہ جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف ملا۔ آپ وہ کہ جن کی مدح میں سورہ کوثر، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، سورہ دہر جیسی قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آپ رسول کی اکلوتی بیٹی کی جنہیں ام ابیہا کہلانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ وہ تنہا گواہ ہیں کہ جس نے مباہلہ میں رسالت کی گواہی دی اور مسئلہ فدق کے موقع پر امامت کی گواہی۔ آپ وہ اکیلی دختر ہیں کہ جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر کے موقع پر سب سے آخر میں الوداع کہا اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات۔ آپ وہ معصومہ ہیں کہ جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم ہیں۔ آپ کا باپ معصوم، آپ کا شوہر معصوم، آپ کے دونوں فرزند معصوم۔ آپ ایسی عبادت گزار کہ جس کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہوتا تھا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں کہ جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا۔ باپ کے ساتھ نابینا صحابی بھی اگر گھر میں آیا تو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے سکیں، اور مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھوانے کے لیے آپ نے ایک خاص تابوت کا انتظام کیا۔ یہاں پر ایک تاریخ کی غلطی کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض مورخین نے آپ کی دختر جناب ام کلثوم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ کا عقد عمر ابن خطاب سے ہوا، اور اس سلسلے میں ایک داستان بھی ہے، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کی دختر جناب ام کلثوم کا عقد جناب عبداللہ ابن جعفر کے بھائی جناب محمد سے ہوا تھا، اور آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں۔ شام کے قید خانے سے واپسی پر آپ نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر مرثیہ بھی پڑھا۔ حضرت عمر کی جو زوجہ ہے وہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں کہ جن کی ماں اسما بنت امیس تھیں۔ یہ محمد بن ابی بکر کی بہن اور حضرت علی کی ربیبہ تھیں کہ جس کی بنا پر ان کو دختران علی میں شمار کیا گیا۔ جس طرح آپ نے محمد کو ابو بکر کے صلب سے اپنا فرزند قرار دیا، ام کلثوم کے ایک فرزند زید بن عمر ابن خطاب تھے کہ جن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی اگر امتیازات کی بات کی جائے تو ان کے امتیازات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی امتیازات اور دوسرا اضافی امتیازات۔ اضافی امتیازات کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں کہ جس کے تمام رشتے اس قدر بلند اور برتر ہوں کہ جس قدر بلند اور برتر رشتے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ آپ کا باپ کائنات کے تمام انسانوں سے بالا تر، آپ کا شوہر امت اسلامیہ کے تمام نامور افراد بہتر، بلکہ انبیاء و مرسلین سے بھی افضل، اور آپ کے فرزند جوانان جنت کے سردار اور منصب امامت کے مالک، وطن کے اعتبار سے جائے پیدائش مدینہ منورہ اور بیت رسالت، خاندان کے اعتبار سے کائنات کا منتخب ترین گھرانہ بنی ہاشم، زبان کے اعتبار سے لغت قرآن میں گفتگو کرنے والی جس کی خادمہ متکلمہ بالقرآن لقب حاصل کرے، اور اس طرح کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ لیکن اگر صدیقہ طاہرہ کی ذاتی کمالات اور امتیازات کو دیکھا جائے تو اس کی بھی چند خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق جسم عنصری سے ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق روحانیات اور معنویات سے ہے۔ پھر روحانیات اور معنویات کی بھی آگے سے 2 قسمیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی امتیاز کی طرف جاتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا ایک لقب بطول، علماء شیعہ اور اہل سنت کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ مالک کائنات نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بطول قرار دیا، یعنی وہ تمام عوارض سے الگ رکھا ہے کہ جن میں عام طور پر ہر عورت ہر مہینے میں مبتلا ہوتی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا بطول قرار دینے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ عورت ان ایام میں عبادات سے محروم ہو جاتی ہے اور ان کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادت میں کسی بھی طرح کا نقص ہو۔ دوسرا بی بی کا لقب ہے عذرا۔ صدیقہ طاہرہ کے جسمانی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں دائمی طور پر عذرا قرار دیا اور ان کی یہ صفت جنت کی ان حوروں سے متشابہ تھی، اترب ابکار قرار دیا گیا۔ اسی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ کو حورہ انسیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے انسان ہیں لیکن باطنی اعتبار سے حوران جنت کی صف میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم بی بی کے معنوی کمالات کی بات کرتے ہیں، اور ان کمالات میں سب سے واضح کمال آپ کا محدثہ ہونا ہے، یعنی کہ آپ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کے اس محدثہ ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الہامات کو اس طرح جمع کر لیا کہ ایک صحیفہ تیار ہوا کہ جسے مصحف فاطمہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے طہارت۔ مالک کائنات نے آپ کو تطہیر بنایا۔ آیہ تطہیر کے نزول کے لیے انہی کے گھر کا انتخاب کیا، انہی کی چادر کا انتخاب کیا کہ جس کا اعتراف بے شمار محدثین مفسرین نے کیا ہے۔ تیسرا صداقت۔ میدان مباہلہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد کی حقانیت، قرآن کی عظمت اور اپنی صداقت کی گواہ لے کر نکلے تھے، تو خواتین میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور باقی مرد حضرات تھے۔ شجاعت کی یہاں پر دو قسمیں ہیں۔ ایک شجاعت کا اظہار قوت قلب و جگر سے ہوتا ہے کہ جو عام طور پر خطرات کی منزل ہے اور میدانوں میں سامنے آتی ہے، اور ایک شجاعت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، یعنی کلمہ حق کے اعلان کا۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو دونوں طرح کی شجاعت سے نوازا ہے۔ قوت جگر کا اگر ملاحظہ کرنا ہے تو وہ منظر کو یاد رکھیں کہ جب رسول اللہ کا سارا گھر کفار اور مشرکین کے نرغے میں گھرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور خانہ رسول پہ مولا علی علیہ السلام بستر رسالت پہ محو استراحت تھے، اور دوسری طرف آپ کمسنی کے عالم میں اس محاصرے کا مقابلہ کرتی رہیں۔ پھر میدان احد میں بھی آپ نے شجاعت کا منظر دکھایا کہ جہاں پر کفار اور مشرکین میدان چھوڑ کے چلے گئے لیکن آپ جناب صفیہ کے ہمراہ میدان میں آئیں، جناب حمزہ کی لاش پہ گریہ کیا، اپنے بابا کے زخموں کا علاج کیا۔ اور اگر ادبی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے تو تاریخ سیدہ میں وہ قیامت خیز موقع کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ دربار خلافت میں آئیں اور جو تاریخی خطبے آپ نے ارشاد کیے ہیں ان کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور امتیاز ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ صدیقہ طاہرہ نے ملت اسلامیہ کو درس تسبیح بھی دیا ہے اور اسلام کو محافظ بھی فراہم کیے ہیں۔ درس تسبیح کے اعتبار سے آپ کی تسبیح آج بھی ہر نماز کی تکمیل اور ہر عبادت کی جان ہے۔ صدیقہ طاہرہ وہ دختر پیغمبر کے جو نسل پیغمبر کی بقا کا ذریعہ، جبکہ دنیا میں ہر انسان کی نسل بیٹے کے ذریعے قائم ہوتی ہے، اللہ نے پیغمبر کی نسل بیٹی کے ذریعے قرار دی، اور پھر اس میں اس قدر برکت ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج دنیا میں تقریباً 40 ملین سادات پائے جاتے ہیں۔ عزیزان، میں یہاں پر اپنے کچھ جملات اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ تعداد اس وقت کے حوالے سے بیان کی ہے جب آغا ذیشان حیدر جوادی اس دنیا میں حیات تھے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ بہرحال آغا لکھتے ہیں کہ 40 ملین سادات ہیں کہ جن میں تقریباً 20 لاکھ عراق میں، 30 لاکھ ایران، 50 لاکھ مصر، 50 لاکھ مغرب میں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں الجزائر، تیونس، اردن، شام، لبنان، سوڈان، خلیج اور سعودی عرب میں، اور تقریباً 2 کروڑ یمن، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا وغیرہ میں، جیسا کہ فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد کے مصنف نے بھی اس چیز کو تحریر کیا ہے۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ والی کتاب بھی
آپ پلے لسٹ میں جائیں گے، وہاں پر یہ کتاب بھی موجود ہے، اس کو بھی میں نے آڈیو فارم میں ڈالا ہے۔ ایک بہترین مصنف، ایک بہترین کتاب۔ البتہ اس کے لیے آپ کو جو پلے لسٹ ملے گی وہ ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے ہے، اس میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات۔ البتہ یہ بھی واضح ہو کہ صدیقہ طاہرہ کے جن کمالات میں دوسرے افراد شریک ہیں ان میں بھی آپ کو ایک امتیاز ہے۔ مثال کے طور پر اگر نسبی اعتبار سے بعض خواتین معصوم کی بیٹی یا زوجہ یا ماں ہیں، تو صدیقہ طاہرہ ہر اعتبار سے عصمتی رشتے کی مالک اور ان کے 2 فرزند امام ہیں۔ اور اگر طہارت کے اعتبار سے مریم بتول ہیں، تو صدیقہ طاہرہ زوجہ شیر خدا ہونے کے باوجود اپنے فرزندوں کی مادی ولادت کے باوجود بتول ہیں۔ اگر بعض خواتین کو ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو صدیقہ طاہرہ نے ایک پورا مصحف بطور وراثت چھوڑا کہ جو 2-4 کلمات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین کے حالات کا مجموعہ ہے۔ صداقت کے اعتبار سے مادر جناب عیسیٰ صدیقہ ہے، تو جناب فاطمۃ الزہرا صدیقہ کبریٰ ہے کہ مریم اپنی عصمت میں عیسیٰ کی گواہی کی محتاج تھی، اور صدیقہ طاہرہ نے مباہلے میں رسول کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ اگر شجاعت کے اعتبار سے رسول اکرم اور مولائے کائنات نے مرد ہو کر ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا، تو صدیقہ طاہرہ نے صنف نازک سے تعلق رکھنے کے بعد بھی وہی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ادبی شجاعت میں اگر مولائے کائنات نے خطبے دیے ہیں، تو صدیقہ طاہرہ نے بھی دشمنوں کے اجتماع میں خطبہ پڑھا، اور وہاں خطبہ پڑھا کہ جہاں مولائے کائنات بیت الشرف میں تھے اور آپ دربار گرم میں خطاب کر رہی تھی، باطل کو مکمل طور پر بے نقاب کر رہی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مباہلہ میں رسالت کو ضرورت پڑی تو اس کی گواہی دی اور خلافت۔ اب ہم انشاءاللہ کہ یہاں پر خطبہ فدق کو بیان کریں گے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، اس کے انعام پر، اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل ثنا ہے، اس نے بے طلب نعمتیں دی، مکمل نعمتیں دی، مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر، معاوضے سے دور، ادراک سے بلند۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، اور پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا، انہیں دہرا دیا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ کہ جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے، لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کرے، تقاضائے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب، معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں اور جنت کی طرف کھنچائیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کہ جن کو بھیجنے کے لیے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت کہ جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ انتہائی عدم سے مقرون تھی۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں، حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش، خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلایا، اور اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں۔ ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے، اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے اس باب پر رحمت نازل کرے کہ جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا، اس پر سلام اور رحمت و برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین اور وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین، امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہو، اور وہ بقیہ ہے کہ جسے اپنی خلافت دی ہے۔
وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن صادق، نور سامع، ضیاء روشن ہے کہ جس کی بصیرتیں تین اور اسرار واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضائے الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفا نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقے کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم اور معرفت ہیں۔ لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ ہی بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہاں، صاحبان ایمان کے لیے رحیم مہربان۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، بتوں کو توڑ رہے تھے، مشرکین کے سرداروں کو سر نگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہترین مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے کنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر اور افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا کہ جن سے اللہ نے جس کو دور رکھا ہے، حق طہارت عطا کیا ہے۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت، ہر زور کار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چاروں طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی، یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈالا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا، ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش، جد و جہد کرنے والے، تم عیش کی زندگی آرام و سکون چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں، تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کہنہ ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصے ور ثابت ہوئے، تم نے دوسرے کو اونٹ پر نشان لگایا، دوسرے کے چشمے پہ وارد ہوئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے، زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی، رسول قبر میں بھی سو نہیں سکے، یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنے میں ہی گرے، اور جہنم تو تمہارے کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علائم روشن، ممانعت تابندہ، اوامر نمایاں ہیں، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، کیا اس سے انحراف کے خواہاں ہو؟
یا کوئی دوسرا حکم ہے تو بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے، دین کے انوار کو خاموش کرنے، سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو۔ ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں؟ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں؟ تمہارے لیے مہر نیمروز کی طرح روشن ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں۔ اے ابو بکر، کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کا وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افتراء ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے؟ حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض بات سے اولا ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دوگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث، نہ میری کوئی قرابت داری۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے کہ جس میں میرا باپ شامل نہیں؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں؟ کیا تم عام اور خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے کہ جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم محمد طالب حق ہوں گے۔ موعد قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا اس وقت مقرر ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد بی بی انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت کے قوت بازو، اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی، میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا جس کا رخنہ وسیع، شگاف کشادہ، اتصال شگافتہ ہے؟ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ، بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ ہی سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام یہ آواز بلند تلاوت و الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پہ گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھنے سننے تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو، نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف اور منتخب روزگار اور سرآمد زمانہ ہو۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج اور تعاب اٹھایا، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم مانتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے پست ہوئے، افتراء کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے؟ اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا، رسول کو نکالنے کی فکر کی، پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے، تم نے بست و کشاد کے
صحیح دار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے، تنگی سے وسعت میں آ گئے، جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل نخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا۔ خیر تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، تمہاری بے رخی بے وفائی کو جانتے ہوئے، جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک گرفتگی کا نتیجہ، غضب کا اظہار، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز، ایک اتمام حجت، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا، غضب خدا، ملامت دائمی سے موسوم ہے، اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا، اب تم بھی عمل۔ اس کے بعد کہ ابھی اس کتاب کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، انشاءاللہ کہ اس کا حصہ دوم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ سیدہ عالم کی زندگی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تمام میری دعاؤں میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔